اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ ناس مکی ہے، اس میں 6 آیات ہیں۔ سورہ ناس کی فضیلت سورہ فلق کے ساتھ بیان ہو چکی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بچھو ڈس گیا۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوا کر اوپر ملا اور ساتھ ساتھ قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہے۔ المعجم الصغیر للطبرانی حدیث نمبر 830 و مجمع الزوائد جلد 5 صفحہ 191 وقال الہیثمی اسنادہ حسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ رب کا مطلب ہے جو ابتدا ہی سے، جبکہ انسان ابھی ماں کے پیٹ ہی میں ہوتا ہے، اس کی تدبیر و اصلاح کرتا ہے حتیٰ کہ وہ بالغ عاقل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ یہ تدبیر چند مخصوص افراد کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے کرتا ہے، اور تمام انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی تمام مخلوقات کے لیے کرتا ہے۔ یہاں صرف انسانوں کا ذکر انسان کے اس شرف و فضل کے اظہار کے لیے ہے جو تمام مخلوقات پر اس کو حاصل ہے۔ ملک الناس، لوگوں کے مالک کی جو ذات تمام انسانوں کی پرورش اور نگہداشت کرنے والی ہے، وہی اس لائق ہے کہ کائنات کی حکمرانی اور بادشاہی بھی اس کے پاس ہو۔ الہ الناس، اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں، اور جو تمام کائنات کا پروردگار ہو، پوری کائنات پر اسی کی بادشاہی ہو، وہی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور وہی تمام لوگوں کا معبود ہو۔ چنانچہ میں اسی عظیم برتر ہستی کی پناہ حاصل کرتا ہوں من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ الوسواس بعض کے نزدیک اسم فاعل الموسوس کے معنی میں ہے، اور بعض کے نزدیک یہ ذل وسواس ہے۔ وسوسہ مخفی آواز کو کہتے ہیں۔ شیطان بھی نہایت غیر محسوس طریقوں سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈال دیتا ہے، اسی کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ الخناس کھسک جانے والا، یہ شیطان کی صفت ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو یہ کھسک جاتا ہے، اور اللہ کی یاد سے غفلت برتی جائے تو دل پر چھا جاتا ہے۔ الذي يوسوس في صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنة والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہ وسوسہ ڈالنے والوں کی 2 قسمیں ہیں۔ شیاطین جو جنات میں سے ہوتے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قدرت دی ہے، علاوہ ازیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے۔
جو اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے اور وہ مطیع ہو گیا ہے۔ مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2814۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما تھے کہ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئیں۔ رات کا وقت تھا، آپ انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ گئے۔ راستے میں 2 انصاری صحابی وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر فرمایا کہ یہ میری اہلیہ صفیہ بنت حی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی بابت ہمیں کیا بدگمانی ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کچھ شبہ نہ ڈال دے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 7171۔ دوسرے وہ شیطان جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں، جو اپنی ہی جنس انسانوں کو گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس تفصیل کی روشنی میں من الجنۃ والناس کا تعلق الذی یوسوس سے ہے، جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ من الجنۃ والناس کا تعلق فی صدور الناس میں الناس سے ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ بنتا ہے کہ شیطان جن کو گمراہ کرتا ہے ان کی 2 قسمیں ہیں، یعنی شیطان انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور جنات کو بھی۔ صرف انسانوں کا ذکر تغلیب کے طور پر ہے، ورنہ جنات بھی شیطان کے وسوسوں سے گمراہ ہونے والوں میں شامل ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جنوں پر بھی قرآن میں رجال کا لفظ بولا گیا ہے، سورہ جن آیت نمبر 6، اس لیے وہ بھی ناس کا مصداق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔